بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انسان، جسے حرف عام میں آدمی یا ابن آدم بھی کہا جاتا ہے، نسل انسانی سے تعلق رکھنے والی ایک اشرف المخلوقات مخلوق ہے۔ اس کی تخلیق اسی عالم آب و گل سے ہوئی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ بنی نوع انسان کی تخلیق فطرت الہیہ پر ہوئی ہے اور ابتدائے آفرینش اور بطن مادر سے نزول انسانی کے وقت انسان کا پہلا فطری مذہب توحید ہوتا ہے، پھر کوئی کسی مذہب سے منسلک کر دیا جاتا ہے اور کوئی کسی اور مذہب میں گردانا جاتا ہے۔ توحید سے انحراف ہی انسان کے بھٹکنے کی وجہ بنا اور اصلاح کے لیے انبیاء کرام اور رسل تشریف لائے اور توحید کا درس دیا۔ قرآن میں ارشاد ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اسلام ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اسے اختیار کر لو، اللہ کی پیدا کردہ میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ چاہے تو اس کو یہودی بنا دیں اور چاہے تو نصرانی بنا دیں۔ نوع انسانی کے بارے میں مورخ سرکار زینی اپنی تصنیف مادر کائنات میں لکھتے ہیں، سب سے اعلیٰ و ارفع نوع انسانی کو آدم کے درجے تک پہنچنے میں اپنے ارتقاء کے 4 طویل ترین مراحل سے گزرنا پڑا تھا، اور اس ارتقائی عمل میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 98 لاکھ سال کا عرصہ لگا تھا۔ اگرچہ جدید سائنس نے نوع انسانی کے اس ارتقائی عمل کو ادوار میں تقسیم کر کے پیش کر دیا ہے، لیکن قرآن نے 1500 سال پہلے اس کی وضاحت کر دی تھی۔ قرآن کریم نے اس نوع سے متعلق 4 ناموں کا استعمال کیا ہے جو یقیناً اس کے 4 ارتقائی مراحل کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کے معنی اور عمل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پہلا نام جو آفرینش کے وقت ابتدائی حالت کے اظہار کے لیے کیا گیا وہ بشر ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ دوسرا نام جو بشر کی ترقی یافتہ صورت کے لیے استعمال کیا وہ انس ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تیسرا نام جو انسان ہے جو انس کی ترقی یافتہ نسل ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور چوتھا نام جو انسان کی ترقی یافتہ نسل کے لیے استعمال کیا گیا وہ آدم ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ انسان اس دنیا میں خدا کے نائب کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اس کائنات میں تصرف کرنے کا حقدار ہے۔ اس فرض نیابت کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خدا کے سوا کسی کے آگے نہ جھکے، دنیا کی اشیاء کو خدا کے احکام کی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کرے، انہیں ایمانت سمجھے، اپنے اعمال خدا کے قانون کے مطابق انجام دے اور قیامت کے روز جواب دہی کو پیش نظر رکھے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، گویا اس کا نسب العین ہے جس کے لیے اسے زندگی بسر کرنی ہے۔ انسان کی شرافت کے لیے اتنا کافی ہے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس لیے ان کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے آدم کو بنانا چاہا تو ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں کو اطلاع دی، پھر خمیر کو اس مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جب ان مراحل سے گزر کر یہ تبدیلی کی گئی کہ وہ نئی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی تو جسد حاکی میں روح پھونکی گئی، جس کی وجہ سے یک بیک گوشت، پوست، ہڈی، پٹھے کا زندہ انسان تیار ہو گیا۔ پھر اس میں ارادہ، شعور، احساس، عقل، وجدان کی صلاحیتیں پیدا کر دی گئی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہے، پھر ان میں سے توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تقریباً 930 برس کی عمر میں وفات پائی اور بعض روایات کے مطابق 940 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام 2 لاکھ اپنی اولادیں دیکھ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں تقریباً 25 جگہوں میں کیا گیا ہے۔ قرآن عظیم نے انسانی فطرت کی تصویر کچھ اس طرح پیش کی ہے، جب خالق عظیم نے انسان کو اس کی اصلیت اور فطری حیثیت بتانا چاہی تو فرمایا، بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ جب خالق عظیم نے چاہا کہ انسان حق اور باطل میں تمیز کرے تو رب کائنات نے شعور اور بصیرت کی راہ بھی دکھا دی۔ اب خواہ انسان شکر گزار ہو جائے یا نہ شکر گزار رہے، یہ اس کو دیے ہوئے عقل اور شعور پر چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اسے حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے شعور اور بصیرت عطا کی، راہ بھی دکھا دی، اب خواہ وہ شکر گزار ہو جائے یا نہ شکر گزار رہے۔ رب عظیم نے جب انسان کو اس کے جسمانی اعضاء اور قد و قامت کی قدر و قیمت بتانا چاہی تو فرمایا،
جس نے رحم مادر کے اندر ایک نطفہ میں سے تجھے پیدا کیا، پھر اس نے تجھے اعضاء سازی کے لیے ابتدائی درست اور سیدھا کیا، پھر وہ تیری ساخت میں متناسب تبدیلی لایا۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں انسان کو دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے۔ اگر کسی نے جوان آدمی کو دیکھا، عورت کو دیکھا، کالی یا سفید عورت کو دیکھا، بوڑھے کو دیکھا، بچے کو دیکھا، انسان کو جس بھی حالت میں دیکھا، ان سب کی تعبیریں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے۔ یہ تمام تعبیریں آپ کو جید فقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسماعیل نبلسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ خوابوں کی تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ اگر کوئی انسان خواب میں نظر آیا تو گویا دیکھنے والا حقیقت میں اسی آدمی کو دیکھتا ہے، چاہے مرد کو دیکھے یا عورت کو دیکھے۔ لیکن اگر خواب میں کوئی انجانا یعنی نامعلوم شخص نظر آئے تو گویا وہ دشمن ہے۔ خواب میں کسی بوڑھے آدمی کو دیکھنا سعادت اور نیک بختی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی بوڑھے آدمی کو خواب میں دیکھنے سے دوست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے بوڑھے نحیف اور لاغر آدمی جس میں بڑھاپے کے آثار نمایاں نہ ہوئے ہوں، اس بوڑھے میں سفیدی نظر نہ آئے کو دیکھا تو یہ خواب دیکھنے والے کے نصیب میں سعادت اور نیک بختی کی ضمانت ہے۔ اگر کسی نے بچوں کو طفولیت میں دیکھا تو اس کی تعبیر قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے نکالی جائے گی، پھر حضرت مریم ان کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ اگر کسی خوبصورت بچے کو خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ کسی ایسے شہر میں داخل ہو رہا ہے جس کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، یا اس شہر میں داخل ہوا جس میں طاعون یا قحط پڑا ہے، تو اس کی یہ تعبیر دی جائے گی کہ اس شہر سے محاصرہ اٹھا لیا جائے گا یا طاعون یا قحط سے شہر والوں کو پناہ مل جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ دیکھا کہ شہر میں بارش ہو رہی ہے یا زمین سے پانی نکل رہا ہے، اس کی بھی یہی تعبیر ہوگی کہ شہر کے لوگ مامون اور محفوظ رہیں گے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ کسی شہر میں فرشتہ داخل ہو رہا ہے تو یہ خواب شہر والوں کے لیے خوشخبری کی علامت ہے۔ اگر کسی مریض نے خواب میں دیکھا کہ اسے کسی بے ریش لڑکے نے پکڑ لیا ہے یا دیکھنے والے کی گردن مار دی ہے تو اس خواب کو موت کے فرشتے سے تعبیر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے عورت کو خواب میں دیکھا، چاہے جانی پہچانی ہو یا نہ ہو، تو وہ دنیا ہے۔ اگر خواب میں کوئی عورت حسین شکل و صورت میں نظر آتی ہو تو وہ اچھی چیز ہے، اور اگر بری صورت میں نظر آتی ہو تو وہ بری چیز ہے۔ اگر کسی نے زنا کرنے والی عورت کو خواب میں دیکھا تو گویا یہ خواب دیکھنا خیر اور برکت کا سبب بنے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میری ملاقات ایک بڑھیا سے ہوئی جس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت سے مراد دنیا لی تھی۔ اگر کسی نے اندھیری رات کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر کالی رنگ کی عورت سے دی جاتی ہے، اور دن کو خواب میں دیکھنے سے خوبصورت عورت سے تعبیر دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کے سامنے کالی رنگ کی عورت آ کر غائب ہو گئی ہے، پھر وہ سفید اور خوبصورت شکل میں آئی تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ تاریکی کافور ہو کر صبح روشن ہو جائے گی۔ اگر کسی عورت نے کسی انجان نوجوان عورت کو خواب میں دیکھا تو گویا وہ اس عورت کی دشمن ہے، لیکن اگر کسی عورت نے کسی انجانی بوڑھی عورت کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والی عورت کا نصیبہ اچھا ہے۔ نیز کبھی کبھی عورت سے تعبیر سال اور برس سے دی جاتی ہے، اس لیے کہ اگر کسی نے فربا اور موٹی عورت کو خواب میں دیکھا تو وہ سال سرسبز و شاداب رہے گا، اگر عورت دبلی ہے تو قحط سالی ہوگی۔ عورت کو سال سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ عورت کو 2 چیزوں میں تشبیہ دی جاتی ہے۔ اول تو اس لیے کہ عورت بالکل زمین اور کھیتی کی طرح ہوتی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ۔ دوسرے یہ کہ جس طرح کے زمین سے پیداوار ہوتی ہے اسی طرح عورت بھی بچہ وغیرہ جنم دیتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے زمین یا نقاب پوش عورت کو خواب میں دیکھا تو وہ دیکھنے والا تنگ دستی میں مبتلا ہوگا، لیکن اگر کسی عورت کو بے نقاب دیکھا تو گویا وہ دنیا ہے۔ عورتیں دنیا میں زینت اور آرائش ہوتی ہیں، اگر یہ عورتیں خواب میں دیکھنے والے کی طرف متوجہ ہو گئیں تو گویا دنیا یعنی مال و دولت متوجہ ہو گئی، اور اگر ان کی طرف متوجہ نہ ہوئی تو گویا وہ دنیا یعنی مال و دولت متوجہ نہیں ہوگی۔
اگر کسی نے بد شکل آدمی کو خواب میں دیکھا تو گویا وہ سنگین معاملہ کی گمازی کر رہا ہے، اور اگر کالے رنگ کا آدمی دیکھا تو دیکھنے والے کو بدقسمتی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگر کسی نے انجانا خسی آدمی کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ فرشتہ ہے اور دیکھنے والے سے اس کی شہوات کو دور کرنے آیا ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ خسی ہو گیا ہے، یعنی کہ خواب دیکھنے والے نے خود کو دیکھا کہ وہ خواب میں خسی ہو گیا ہے یا وہ خسی کی طرح ہے، تو اس کا خواب دیکھنا ذلت کا سبب ہوگا۔ نصرانیوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو خواب میں یہ دیکھا کہ وہ خسی ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عبادت میں کوئی عالی مرتبہ حاصل کرے گا، اور یہ پاک دامنی کی بشارت ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے کسی کے سر میں سے گوشت کھایا ہے یا اس کے بالوں کو ہاتھ میں لے لیا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہو تو دیکھنے والا کسی مالدار اور غنی آدمی سے مال پائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں اپنے چہرے کو بڑے قسم کا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والا کسی ریاست کا مالک بنایا جائے گا۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے اپنی گردن کو جدا کر دیا ہے تو اس کی تعبیر مختلف دی جائے گی۔ اگر دیکھنے والا غلام تھا تو وہ آزاد ہو جائے گا، اگر رنجیدہ خاطر تھا تو اس کا غم دور ہو جائے گا، اگر وہ مریض تھا تو شفا پا جائے گا، لیکن اگر وہ کسی کا خادم یا نوکر تھا تو وہ اپنے مالک سے جدا ہو جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ اپنے سر کو پتھر سے کچل رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عشاء کی نماز سے غافل ہو گیا تھا۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کا چہرہ کتے جیسا ہو گیا ہے، یا یہ دیکھا کہ گھوڑا، گدھا، اونٹ یا خچر جیسا ہو گیا ہے، یا یہ دیکھا کہ اس کا چہرہ ان چوپائے اور مویشی جیسا ہو گیا ہے جو انسانوں کے کام میں مصروف رہتے ہیں یا بار برداری کرتے ہیں اور ہر قسم کی مشقت اور مصیبت جھیلتے ہیں، تو گویا ان خوابوں کا دیکھنے والا مشقت اور پریشانی سے دوچار ہوگا، اس لیے کہ یہ تمام جانور مشقت اور تکلیف ہی اٹھانے والے اور انسانوں کی بار برداری ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کا چہرہ پرندے کی طرح ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ دیکھنے والے کے سفر زیادہ ہوں گے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے خواب میں کسی ایسے جانور کا کچا گوشت کھایا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی عمر طویل اور دراز ہوگی۔ خواب میں کسی کے چہرے یا سر کا دیکھنا ریاست اور سرداری کی گماز ہوتی ہے، نیز کبھی کبھی پونجی اور اصل رقم سے بھی کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کا چہرہ شیر کی طرح ہو گیا ہے تو دیکھنے والے کے اندر اگر اہلیت ہوگی تو وہ سلطنت یا ریاست، ولایت یا عزت و وجاہت حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ کسی انسان کا گوشت کھا رہا ہے تو گویا دیکھنے والا اس کی غیبت کیا کرتا ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والا چغل خور ہے۔ بعض موبرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں کچا گوشت کھایا ہو تو اس سے مال وغیرہ میں خسارہ اور گھاٹا آئے گا۔ خواب میں پکا ہوا گوشت وغیرہ مال و دولت کی شکل میں آتے ہیں۔ اگر کسی عورت نے یہ خواب دیکھا کہ وہ کسی دوسری عورت کا گوشت کھا رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ آپس میں مباشرت کرتی ہیں، لیکن اگر خواب دیکھنے والی عورت خود اپنا ہی گوشت کھا رہی ہو تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ زنا کے کاموں میں ملوث ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دبلی گایوں کا گوشت دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والا بیمار ہو جائے گا۔ خواب میں مختلف اقسام کے گوشت وغیرہ دیکھنا مختلف جانداروں ہی کی طرف منسوب کیا جائے گا، چنانچہ سانپ کے گوشت کو دیکھنا دشمن کے مال و دولت سے تعبیر دی جائے گی، لیکن اگر کچا دیکھا ہوگا تو غیبت کرنے کی طرف متنبع کرنا ہے۔ اسی طرح خواب میں کسی درندے کے گوشت کو دیکھنے میں یہ تعبیر نکالی جائے گی کہ دیکھنے والے کو کسی حاکم کی طرف سے مال ملے گا۔ اسی طرح اگر خواب میں خونخوار درندوں یا پرندوں اور خنزیر کے گوشت کا دیکھنا مال حرام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔